دعا کرتے یا اللہ کوئی غلام عمر پھر ہمیں دے دے، فلسطین کی بچیوں کو پھر سے کسی عمر کی ضرورت ہے، فلسطین کی بچیوں کی عزت و پائمال کی جا رہی ہے، ماں اپنے بیٹوں کو کاندھے دے رہی ہے، باپوں کے کاندھوں پہ بیٹوں کے جنازے ہیں، پھر کسی سلطان صلاح الدین ایوبی کی ضرورت ہے۔ لوگوں تم تو اتنا بھی نہیں کہ تم ان کے لیے دعائیں کر سکو، اور تمہیں خرافاتوں سے فرصت نہیں ہے، ورلڈ کپ کے میچ دیکھنے سے تمہیں فرصت نہیں ہے، تم تو اتنا بھی نہیں کہ مسجد میں 5 وقت کی نماز پڑھ کے فلسطین کے مظلوموں کے لیے دعائیں کر سکو، تمہارے تو ضمیر مر گئے، ہمارے تو ضمیر پتہ نہیں کون سی زمین کے نیچے جا کر سو گئے۔ ارے کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہو، اہتمام کرو، ان مظلوموں کی آواز بن جاؤ، دعائیں کرو، ہو سکتا ہے کہ تمہاری دعاؤں کے صدقے اللہ ان کے لیے پھر کوئی راستے نکال دے۔ بیٹا جانے کے بعد میں حجرہ عائشہ کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا عمر کا بیٹا آیا۔ ایک بات اور سن لو، جب بیٹا جانے لگ گیا نا، یا دل میں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جب بیٹا جانے لگ گیا نا تو عمر نے پھر پکڑ لیا، ہائے ہائے جانا تو کہا جا کے یہ بن گیا نا کہ امیر المومنین کا بیٹا آیا، یہ کہنا عمر کا بیٹا آیا، تو میرے رتبے نہ گنانا، ہاں بیٹے میرے مرتبے کے ساتھ بات نہ کرنا، وہ مصطفیٰ کی پیاری بیوی میری ماں ہے، یہاں تو بڑی اما، اگر کوئی نام ہوتا ہے نا تو بڑے اس ناموں کے ساتھ گناتے، میں فلاں خان، میں فلاں صاحب، میں فلاں صاحب، اگر وہ رتبے وہ عہدے چلے جائیں تو سابق لکھنا شروع کر دیتے، یہ عمر موجودہ خلیفہ، کہنے لگے یہ نہ کہنا امیر المومنین کا بیٹا ہے، خلیفۃ المسلمین کا بیٹا، کہنا عمر کا بیٹا کھڑا ہے۔ بیٹا گیا عمر کا بیٹا، کیا چاہتا ہے کہ میرے باپ کو خنجر لگا ہے، آخری وقت ہے، میرے باپ کو خنجر لگا ہے، آخری وقت ہے، میرے باپ یہ چاہتے ہیں اگر آپ کی اجازت ہو تو جو پہلو رسول میں ایک قبر کی جگہ خالی ہے وہاں میرا بابا قبر اپنی بنوانا چاہتا ہے، آپ کی رضامندی پر یہ کام ہوگا۔ اب بتاؤ عائشہ آپ کا کیا اس میں حکم ہے، آپ کیا چاہتی ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا اے عبداللہ ابن عمر، یہ جگہ عائشہ نے اپنے لیے رکھی تھی، جو ایک قبر کی جگہ خالی ہے مصطفیٰ کے پہلو میں، وہ جگہ عائشہ نے اپنے لیے رکھی تھی، مگر مانگنے والا عمر عادلوں کا سردار ہے، عمر کی ذات کو دیکھتے ہوئے عائشہ قربانی دے کر یہ جگہ الاٹ عمر کے لیے کرتی ہے۔ عمر عادلوں کا سردار، عمر کی قربانیوں کو دیکھتے ہوئے میں یہ الاٹ کرتی ہوں عمر کے لیے۔ آیا بٹھایا تو چہرہ نا مٹی میں ایسا تھا کہ مٹی میں ہی چہرہ پڑا کچی سے، اور داڑھی پر اور چہرے پر آیا، بیٹے نے حضرت عمر کے سر کو اٹھایا، اپنی گود میں رکھ لیا، گود میں رکھ کر مٹی جھاڑنے لگا۔ حضرت عمر نے فرمایا بیٹا کیا کر رہا ہو؟ کہنے لگا بابا تیرے چہرے کو مٹی جھاڑ لو۔ حضرت عمر نے فرمایا بیٹا نہ جھاڑ، مٹی سے کام بچا رہا، قیامت میں اگر تیرے باپ کو اللہ نے نہ بخشا تو ہلاکت ہے عمر کے لیے، مٹی سے بچا رہا تو مٹی سے میرے چہرے کو صاف کر رہا، اگر قیامت میں تیرے باپ عمر کو اللہ نے نہ بخشا تو بربادی ہے عمر کے لیے۔ وصال کا وقت ہے، جب میرا وصال ہو تو نماز جنازہ پڑھی جائے،
اگر میری نماز جنازہ پڑھی جائے تو یہ ضرور دیکھنا کہ میری نماز جنازہ میں حذیفہ بن یمان شامل ہے کہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے میں امیر المومنین ہوں، میرے دبدبے کی وجہ سے منع کر دیا ہو کہ نام نہیں ہے اس لسٹ میں. ہو سکتا ہے میری نظر کی حیا کی وجہ سے کر دیا ہو. دیکھنا حذیفہ ہے کہ نہیں ہے. اگر حذیفہ میرے جنازے میں شامل ہو تو روضہ رسول میں دفن کرنا، اور حذیفہ شامل نہ ہو تو مسلمانوں کے قبرستان میں. پھر میں دنیا سے بہتر کون ہوگا؟ پوری دنیا کی برائیاں اپنے سامنے کر دیتے ہیں. وہ کیا ہے میرے سامنے، وہ کیا ہے. کسی مولوی مفتی امام حافظ قاری کو نہیں چھوڑتے یار. جب ہم آ جاتے ہیں چغلیاں کرنے پر، کسی کی برائیاں بیان کرنے پہ آ جائے تو ہماری زبان سے کوئی محفوظ نہیں رہتا. بیٹے کی آنکھ میں آنسو ہے. بیٹا کام اور کرنا، جب میرا بالکل جنازہ پڑھا دیا جائے تو میرے جنازے کو روضہ رسول پہ رکھنا، اور رکھنے کے بعد پھر حضرت عائشہ سے ایک بار اجازت لیں. اجازت ہوگی اب کس لیے؟ اس لیے ہو سکتا امیر المومنین کی حیا کی وجہ سے اجازت دی، پھر اجازت لینا. اور پھر حضرت عائشہ اجازت دے دے تب دفن کرنا. لوگوں حضرت عمر کا وصال ہوا، مدینے کے لوگوں کی چیخیں نکل گئی. بیٹے نے وصیت کے مطابق کام کیا. حضرت عمر کو غسل دے کر حضرت عمر کو کفن پہنا دیا گیا. حضرت عمر کا جب جنازہ تیار ہوا، مدینے کے لوگوں نے نماز جنازہ پڑھا. بیٹا دیکھ رہا تھا حذیفہ نے نماز پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے. بیٹے کی آنکھوں نے دیکھا کہ حضرت حذیفہ حضرت عمر کی نماز جنازہ میں شریک تھے. حضرت حذیفہ کو دیکھا تو بیٹے نے اللہ کا شکر ادا کیا. مولا تیرا شکر ہے میرا باپ دنیا سے منافق نہیں گیا. یا اللہ تیرا شکر ہے میرا باپ دنیا سے منافق نہیں گیا. پھر نماز جنازہ پڑھی، پھر حضرت عمر کو روضہ رسول کی طرف لے کے چلے، اور روضہ رسول پہ جا کے ایک بار پھر اجازت مانگی. عائشہ میرا باپ حاضر ہے، اب ایک بار اور اجازت دے دے. امیر المومنین نہیں، میرا باپ عمر حاضر ہے، ایک بار پھر اجازت دے دیں. حضرت عائشہ نے کہا مرحبا عمر، مرحبا عمر، آج تجھے مصطفیٰ کے قدموں میں سونا نصیب ہوا ہے. مرحبا عمر، مرحبا عمر، مرحبا عمر. امی عائشہ نے کہا تھا مرحبا عمر، اور حضرت عائشہ اپنی چادر سمیٹ کر حجرے سے باہر. حضرت عمر کو وہیں پر قبر بنائی گئی، اسی قبر میں حضرت عمر کو لٹایا گیا. اور آج بھی حضرت عمر مصطفیٰ کی قبر میں آرام. حضرت ابو بکر صدیق پہلے سے آرام فرماتے، حضرت عمر اب مصطفیٰ کی عطا سے یہاں آرام کر رہے ہیں. مصطفیٰ لوگوں نے یہ دل کو وفا کیا ہے، ہم اس بات پہ ناز اس دل سے ایسی محبت پیدا کہ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو مصطفیٰ کا کردار دو. عزت سننے آنے والوں، ان بچوں کو موبائل یوٹیوب دکھا دکھا کے نہ ہوشیار کرو. انہیں دنیا کی خرافات دینی، انہیں حلال اور حرام کے بارے میں بتاؤ، انہیں دین سکھاؤ، خود بھی دین سیکھو. وہ ماؤں کی بیٹھی ہمارے بچے ہیں، ان بچوں کو دنیا کی خرافاتوں میں نہ ڈالو. اور میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو خدا کی قسم دین دے کے جاؤ، تاکہ مر جائے تیرا بچہ دنیا میں کہیں بھی دین پہ عمل کرے، مرنے کے بعد اس کا اجر تجھے ملے. آج ہمارے بچے کی شکایت کرتے ہیں، صحیح صاحب دعا کر دو ہمارا بچہ کہنا نہیں مانتا، صحیح صاحب دعا کر دو ہمارا بچہ گالیاں دیتا ہے. تو میرے بھائیوں، اپنے بچوں کی پرورش سے کرنا حلال تو انشاءاللہ وہ ضرور نہیں آئے گا، وہ موقع نہیں آئے گا. ان بچوں کو دین سکھاؤ. سلطان سلام الدین یزدی کہتا ہے کہ جب میں اپنی ماں کا دودھ پیتا تھا بچپن میں، تو میں میری ماں مجھے بتاتی تھی میرے لال
میری چھاتی سے چپک کے دودھ پیتا تھا اور میں مصطفیٰ کا درود پڑھتی تھی. اس دودھ کی برکتیں تھی سلطان کے رگوں میں. جب وہ خون بن کر بہا اور خون بن کے جب اس نے گردش کی نا تو اس خون نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو بستر پر لیٹنے نہیں دیا. مرض ہو گیا تھا سلطان صلاح الدین ایوبی کو. نبی نے کہہ دیا تھا موت قریب ہے. تو کسی عیسائی نے کہا تھا بلاؤ اپنے نبی کو. تو کہا تھا سلطان صلاح الدین ایوبی نے مولا موت برحق ہے مگر جب تک مجھے موت نہ آئے جب تک کہیں میں مزہ نہ چکھا دوں جب تک بتا نہ دوں کہ میرے مدینے والے مصطفیٰ کی بابت کیا ہے. اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے خدا کی قسم بیت المقدس پہ اسلام کا جھنڈا لہرایا تھا. اے لوگوں اپنے بچوں کو اے فور ایپل بی فور بال بعد میں سکھاؤ. یہ تو جب چاہو جب سکھا دو. تو میں اگر آج انگلش کی ٹیوشن لگا لوں تو ایک سال میں ایسی انگلش بولوں گا کہ اچھا نہیں بولے گا. انگلش کوئی بڑی بات نہیں ہے. بچے پیدا ہوتے 3 سال کے کیا ہوگا تمہیں ٹینشن لگ جاتی ہے کون سی انگلش میڈیم اسکول میں ڈالے حضرت کون سے ہائی فائی اسکول میں ڈالے تاکہ میرا بچہ بہترین انگلش بولنے لگے. اور ماں تو جب پتا نہیں ہے اگر 10 سال کے بعد بھی اسے انگلش پڑھائے گی تو فرراٹے سے پڑ جائے گا. کوئی ہائی بڑی بات نہیں ہے انگلش بولنا یا انگلش پڑھنا. یہ بچے جب بولنا سیکھیں تو مصطفیٰ کی گھٹیاں دے دے کے انہیں پرورش کرو تاکہ یہ بچپن سے ہی دین سیکھ جائیں. اگر جوان ہو کر ڈاکٹر بنے تو نسخہ بعد میں لکھیں بسم اللہ پہلے پڑھیں.